السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کی آمد کے متعلق کچھ باتیں بتانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رحمتیں، برکتیں اور فضیلتوں سے بھرپور مہینہ ہمارے سامنے ہمیں عطا کیا۔ اس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے واقعی ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ سامعین، کسی بھی چیز سے انسان اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب انسان اس کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ کیسے اٹھایا جائے، کون سے ایسے کام، کون سے ایسے عمل کیے جائیں جو ہمارے لیے مفید ہو۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو عملی طور پر اور ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا۔ اس تیاری کے لیے ہم اور آپ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے قبل یعنی شعبان کے آخری تاریخ کو آپ نے ایک خطبے میں دیا۔ راوی سلمان فارسی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں اور آپ کو ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر بڑے مرتبہ والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور رات کے قیام بھی، تراویح کو بھی نفل کیا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، قرب تلاش کرتا ہے، اس کو اس کام کا اتنا ثواب ملے گا جتنا دوسرے مہینے میں ایک فرض کے ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض کو ادا کیا تو ایک فرض کے ادا کرنے کا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح غم خاری کا اور ہمدردی کا بھی مہینہ ہے۔ اسی طرح اس رمضان المبارک کے فضیلت کے بارے میں اور بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اگر روزہ کھلواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور ثواب اور روزہ کھلوانے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے اچھا آئٹم ہو تبھی روزہ دار کو روزہ کھلوایا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم روزہ دار کو روزہ کھلوائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر ایک لسی گھونٹ یا پھر پانی یا پھر ایک کھجور کے ذریعے سے بھی تم اس کا روزہ کھلوا سکتے ہو۔ تو یقیناً میرے بھائیوں،
اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی میں پھر سے اتنا فضیلت، رحمت اور برکت والا مہینہ ہمارے سامنے پھر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو یقیناً ہمیں اور آپ کو یہ غنیمت جانیں کہ اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے تو اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیں اور پھر اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر اس مہینے کے اندر جو فضیلت ہے اس فضیلت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جو کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں اور جو بھی فضیلتیں رکھی ہے اللہ ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔